اور خبر دیں گے آپ کو، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے خطاب کیا ہے، کہتے ہیں غزہ کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، اسرائیل کے خلاف لڑنے والے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، اسرائیل کے حملوں میں ہزاروں شہری شہید ہوئے ہیں، آئندہ کچھ دنوں میں یوم شہداء منائیں گے، اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مسجد اقصی کے لیے جاری جنگ کا دائرہ طویل ہو گیا ہے، شہداء کبھی مرتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہمیں شہداء کے اہل خانہ کے عزم اور ہمت پر فخر ہے، ماں بہنوں کی آواز پر قربانی کے لیے تیار ہیں، شہادت ہماری طاقت ہے جس پر ہمیں فخر ہے، ہم نہ جھکیں گے اور نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے۔ اسرائیل کے مظالم گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہیں، دنیا نے اسرائیلی مظالم پر مجرمانہ طور پر آنکھیں بند کر لی ہیں۔ سربراہ حزب اللہ نصراللہ خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، اسرائیل کے خلاف لڑنے والے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ والتسلیم والرضا بمشیئة اللہ واختیار اللہ واصطفاء اللہ لأعزائے۔ حماس نے اسرائیل بٹالین ہیڈ کوارٹر پر دھاوا بول دیا۔ حماس کی گریلا کارروائیوں میں کمانڈر سمیت 23 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، 6 ٹینکوں سمیت سہنی فوج کی متعدد گاڑیاں پھونک دی گئیں۔ اسرائیلی ٹینکوں کی تباہی کی ایک ویڈیو جاری کی گئی، ویڈیو میں حماس جنگجو کو جدید ترین اسرائیلی ٹینک پر IED رکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹینک کو اینٹی ٹینک شیل فائر کر کے تباہ کر دیا۔ غزہ پر فضائی بمباری اور زمینی کارروائی کے بعد اسرائیل نے شہر کا ٹینکوں سے محاصرہ کر لیا۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 30 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے۔ البریج کیمپ پر حملے میں 29 افراد مارے گئے۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں بچوں سمیت 11 افراد جان سے گئے۔ فضائی بمباری سے 24 گھنٹے میں تقریباً 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 28 روز میں صہیونی دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کی تعداد 9400 سے زائد ہو گئی۔ 4000 بچے اور 2000 خواتین بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے۔ 32000 افراد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے 1200 سے زائد بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ یورومیڈ ہیومن رائٹس کے مطابق اسرائیل فلسطین میں 28 روز کے دوران 25000 ٹن بارود برسا چکا ہے، جو 2 ایٹم بموں کے برابر ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے بعد دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ صہیونی فوج کی بمباری کے بعد ملبے میں دبنے والے 4 بچوں کو تلاش کرتے دکھیارے والد کی آہو فغاں نے سب کو رلا دیا۔ بمباری میں زخمی ہونے والے شہری کی اپنے بچوں سے ملاقات کے موقع پر جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والی بچی کو لے کر ایک باپ ننگے پیر بھاگتا ہوا اسپتال پہنچا۔ یہ ننھی کلیاں، یہ معصوم کلیاں، باطل سے دبنے والے اسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسرائیلی فوج کی مسلسل بمباری فلسطینی بچوں کو بھی خوف زدہ نہ کر سکی۔ غزہ کی فیملی نے درخت کے سائے میں بیٹھ کر بچی کی سالگرہ منائی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار بھی بات کریں گے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا خطاب اس وقت جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے حماس کا حملہ فلسطین کے چھپے ہوئے دشمنوں کو سامنے لے آیا۔ طوفان الاقصی آپریشن صرف فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے تھا۔ طوفان الاقصی آپریشن سے پتہ چل گیا کون دوست اور کون دشمن ہے۔ طوفان الاقصی کا شاندار آپریشن بر وقت بہترین اور ٹیکنیکل تھا۔ طوفان الاقصی آپریشن نے بہت سی چیزوں کو بے نقاب کر دیا۔ امریکہ اسرائیل کی پوری طرح سے مدد کر رہا ہے۔ ان کا خطاب ابھی جاری ہے۔ ويستحق كل هذه التضحيات. النقطة اللي بعدها كيف تصرف العدو؟ اسرائیلی فوج کی اپنی طاقت کہاں گئی جو دنیا بھر سے مدد مانگ رہی ہے؟ امریکہ اسرائیل کی پوری طرح سے مدد کر رہا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن نے بہت سی چیزوں کو بے نقاب کر دیا۔ طوفان الاقصی کا شاندار آپریشن بر وقت بہترین اور ٹیکنیکل تھا۔ طوفان الاقصی آپریشن سے پتہ چل گیا کون دوست اور کون دشمن ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن صرف فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے تھا۔ حماس کا حملہ فلسطین کے چھپے ہوئے دشمنوں کو سامنے لے آیا ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کے خلاف جنگ حق کی جنگ ہے۔ یہ کہنا ہے حسن نصراللہ کا اپنے خطاب میں۔ ان کا یہ خطاب ابھی جاری ہے۔ سربراہ حزب اللہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں وہ کہتے ہیں طوفان الاقصی کا شاندار آپریشن بر وقت بہترین اور ٹیکنیکل تھا۔ طوفان الاقصی آپریشن نے بہت سی چیزوں کو بے نقاب کر دیا۔ امریکہ اسرائیل کی پوری طرح سے مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی اپنی طاقت کہاں گئی جو دنیا بھر سے مدد مانگ رہی ہے؟ اسرائیل کے خلاف جنگ حق کی جنگ ہے۔ حسن نصراللہ سربراہ حزب اللہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں، جو کہ آپ براہ راست ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس کا حملہ فلسطین کے چھپے ہوئے دشمنوں کو سامنے لے آیا ہے۔
اسرائیل کے خلاف جنگ حق کی جنگ ہے، یہ کہنا ہے حسن نصر اللہ کا. انہوں نے کہا اسرائیل کے خلاف جنگ اخلاقی اور شرعی ہے، اس میں بالکل شبہ نہیں ہے. ان کا خطاب جاری، انہوں نے کہا کہ حماس کا حملہ فلسطین کے چھپے ہوئے دشمنوں کو سامنے لے آیا ہے. اسرائیلی فوج کی اپنی طاقت کہاں گئی؟ الإسرائيلي تقدم شواهد على هذا الأمر، وغدا عندما يقف غبار المعركة وتبدأ لجان التحقيق سيكتشف العالم أن أغلب من يقولون أنهم شامل کریں گے کچھ دیگر اہم خبریں. عام انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے. سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا. چیف جسٹس نے کہا جس کو انتخابات ہونے پر اعتراض ہو گھر میں بیوی سے بات کر لے، میڈیا پر نہیں. میڈیا والے مائک پکڑا کر یہ نہیں کہہ سکتے انتخابات ہوں گے یا نہیں. آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے عام انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے. وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا ہے انتخابات کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا. میڈیا والے مائک پکڑا کر یہ نہیں کہہ سکتے انتخابات ہوں گے یا نہیں. میڈیا کو منفی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جس کو انتخابات ہونے پر اعتراض ہو گھر میں بیوی سے بات کر لے، میڈیا پر نہیں. میڈیا پر انتخابات کے حوالے سے مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل پیمرا کے ذریعے کارروائی کریں. میڈیا نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئین کی خلاف ورزی کریں گے. میڈیا آزاد ہے، ہم انہیں بھی دیکھ لیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا شائستگی سے پیغام زیادہ بہتر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے. توقع ہے انتخابات اچھے ماحول میں ہوں گے. اگر میں زندہ رہا تو میں بھی یہی کہوں گا. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا الیکشن کمیشن ہر قدم قانون کے مطابق اٹھائے، یقینی بنائے 8 فروری کو انتخابات بہر صورت ہوں. سپریم کورٹ کو پتہ ہے عمل درآمد کیسے کرانا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کیس کے حکم نامے میں کہا صدر اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے معاملہ غیر ضروری طور پر عدالت میں آیا، کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو گھر چلا جائے. صدر نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کی جو غیر آئینی عمل تھا. اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کیا. صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا اور جو اختیار تھا اسے استعمال نہیں کیا. ہر آئینی ادارے اور صدر مملکت نے وہی کرنا ہے جو آئین کہتا ہے. آئین کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں. عوام کا حق ہے انتخابات ہوں اور عدالت کو الیکشن یقینی بنانے کا اعزاز حاصل ہوا. پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. پی ٹی آئی کو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں تو ویلکم ٹو دا کلب. بلاول بھٹو کہتے ہیں سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے اتحاد کا فیصلہ نہیں کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی کو غیر قانونی مقیم افراد کی ملک بدری کے طریقہ کار پر اعتراض. کہا ہم کسی غیر قانونی کام کی حمایت نہیں کرتے لیکن جس طرح یہ کام ہو رہا ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں. آپ سب کو الیکشن کی چاند مبارک ہو. آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے فیبروری 8 کو الیکشن ہوگا. آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ. اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے لیکن پی ٹی آئی بھی اس کی بنیاد اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سلسلہ تھا. تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے ویلکم ٹو دا کلب. پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ایسے کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا. ایسی بات ہوگی اگر پی ٹی آئی بھی میثاقی جمہوریت کو قبول کرے. ابھی بھی نیوٹرل ہیں وہ آپ مجھے بتا دیں. کسی بھی الیگل کام ہو کوئی جماعت اس کی ساتھ نہیں دے سکتے. جو اس وقت ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اس وقت اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. یوم حساب آ گیا. کڑی دھوپ میں جلنے والے عوام اب احتساب کریں گے. پی ٹی آئی سینیٹر شہزاد وسیم نے سینٹ میں خطاب میں کہا اقتدار کا مزہ لینے والی 11 جماعتیں اپنی ناقص کارکردگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. الیکشن کی تاریخ آنا خوش آئند ہے. ایسا الیکشن ہو جس کی شفافیت پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے. 11 جماعتیں اقتدار کے مزے بھی لیتی رہیں مگر اپنی ناقص کارکردگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی تیار. مگر اب الیکشن کا وقت آ گیا. الیکشن امید سحر بھی ہوتا ہے اور یوم حساب بھی ہوتا ہے. کڑی دھوپ میں جلتی قوم وہ احتساب کرے گی. الیکشن کی تاریخ تو خوش آئند ہے. الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی اتنی ہی اہم ہوگی جتنی اس کی تاریخ ہے. ایک ایسا الیکشن جس کی شفافیت پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، جس میں سب کے لیے یکساں مواقع ہوں، جس میں عوام کی آواز ان کے نمائندوں کی صورت میں نئے ایوانوں تک پہنچے.
ہم بھی تائید کرتے ہیں الیکشن شفاف ہونے چاہیے. اسحاق ڈار کا موقف. سینٹ میں قائد ایوان اور سابق وزیر خزانہ نے کہا یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہمیں بھی ماضی میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. 35 پنکچر کے الزام پر جوڈیشل کمیشن بنا تو کہا یہ تو سیاسی بیان تھا. امید ہے جو بھی نتائج آئیں دل سے قبول کیے جائیں گے. کلیئر ایفرٹ واز پاکستان ڈیفالٹ ہو. یہ کچھ پاکستان کے دشمن اندر بھی اور جو فورن ملکوں میں بیٹھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو. دی سینٹیمنٹ یو ہیو نیور بین ایکسپٹڈ ایز اے نیوکلیئر پاور دل سے. یو ہیو نیور بین ایکسپٹڈ ایز اے میزائل قوت دل سے. تو ہمیں اپنی عقل ہونی چاہیے. We also demand that free and fair elections ہونے چاہیے. It should be transparent. تو لیول پلینگ فیلڈ ہی ملی. 2002, 2008, 2013, 2018 we only won one election. 2013 میں بھی won the election. جوڈیشل کمیشن بنا جسٹس ناز الملک صاحب کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ پہ 35 پنکچر کو ربش کرنے کے لیے خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو میری ایک سیاسی ایک اسٹیٹمنٹ تھی. بٹ دیٹ کازڈ کنٹری اے لاٹ. الیکشن کی کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. لیکن وی مسٹ آلسو پری ڈیٹرمن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو بھی جس کو ملے گا حصہ وٹ ایور دی الیکشن ریزلٹس آر وی شوڈ آل ایکسپٹ ود اوپن. ایک شخص باہر بھی لاڈلا اندر بھی لاڈلا ہے. جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولتیں ہیں. پوچھا جاتا ہے دیسی چوزا کھانا ہے یا مٹن کڑھائی. لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں انتخابات سے پہلے ملک برباد کرنے والے کٹہرے میں لائے جائیں. فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ فیض تھا. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ سب کو پتا ہے. کو فوقیت نہ دے مقبولیت پہ. 2024 کے انتخابات یہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے. سادانہ منصفانہ انتخابات بھی ہونے چاہیے اور ہر ایک کے لیے ہونے چاہیے. مجرم کو مجرم, بے گناہ کو کلین چٹ ضرور دے. نواز شریف کی اپیلیں فکس کی جائیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون؟ ایک ملزم جیل میں ہو وہ 5 اسٹار ہوٹل کی لگژری لائف گزار رہا ہو. آج دیسی چوزا کھائیں گے یا آپ مٹن پسند کریں گے کہ باہر بھی لاڈلا اور اندر بھی لاڈلا کیسے؟ کوئی اس پر پابندی لگانا بھی چاہے تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. ریاست کو ضرورت ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے تو اس گرداب سے پاکستان کو نکالا جا سکے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. غیر معینہ مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی عدالتی اطمینان کی حد تک ضمانتی شورٹی دینے کو تیار ہیں. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی. مدعی مقدمہ نسیم کھوکھر اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدموں کی کڑی ہے. ٹرائل کورٹ یہ بات سمجھنے میں ناکام رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 16 اکتوبر کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کھیل کے میدان سے خبر آپ کو دیں. کرکٹ ورلڈ کپ میں افغانستان اور نیدرلینڈ سے لکھنؤ میں مد مقابل ہیں. 180 رنز کے تعاقب میں افغان ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے. ڈچ ٹیم پہلے کھیل کر صرف 179 رنز پر ڈھیر ہو گئی. 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. سیبرین نے نصف سینچری بنائی. محمد نبی کے 3 شکار. نور احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی. 4 بیٹر رن آؤٹ ہوئے. افغان ٹیم میچ جیت کر ٹیبل پر پاکستان سے آگے نکل جائے گی. ملک بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی جاری. اب تک 1.5 لاکھ سے زائد افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے ہیں. محکمہ داخلہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز 19,344 غیر ملکی اپنے وطن واپس گئے. تورکم بارڈر پر وطن واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد موجود ہے. چمن بارڈر سے بھی واپسی جاری ہے. کراچی سہراب گوڈ سپر ہائی وے گنا منڈی میں پولیس نے آپریشن کیا. گھر گھر تلاشی لی. کراچی کے ہولڈنگ سینٹر میں 200 کے قریب غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو لایا گیا. اس کے علاوہ 6 بنگالی بھی پکڑے گئے. کراچی ملیر ایدو گوٹ میں بھی پولیس نے آپریشن کر کے 4 غیر قانونی مقیم افراد کو حراست میں لے کر سینٹر منتقل کر دیا. کراچی میں منشیات سپلائی کا انوکھا کیس پکڑا گیا. کلفٹن میں لیکوڈ نشہ بنانے والی فیکٹری مشینری اور 2 ملزم پکڑے گئے. حشیش کو کیمیکلز اور مشینری سے مائع میں تبدیل کر کے مہنگے الیکٹرک پین کے ذریعے نشہ کیا جاتا تھا. اس بارے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے انجم وہاب. اس وقت میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں. انوکھا کیس پکڑ کے لایا گیا ہے
منشیات تو پرانی ہے لیکن اس کو پینے کا ایک نیا جدید انداز اپنایا گیا ہے. یہ ایک چارجیبل پین ہے اور ساتھ ہی اس کا یہ چارجیبل USB ہے. اس کے اندر ویپ لگا کے وہ نشہ کرتے تھے. شیش کو کشید کر کے مشین کے اوپر اس نشے کو ایک کارٹریج میں بھرا جاتا تھا اور ویپ کی صورت میں پیا جاتا تھا. جن ملزمان کو پکڑا گیا ان کا بتانا یہ زیادہ تر یہ DHA کلفٹن پوش علاقوں میں اور خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں یہ فروغ کیا جاتا تھا. یہ امیروں کا نشہ ہے کیونکہ اس پین کی قیمت 25,000 روپے ہے اور اس کی قیمت 5,000 روپے. تقریباً 6 مہینے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے. 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, مشینری ساری یہاں پر موجود ہے. مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی میں ڈاکوں کے ہاتھوں ایک اور قتل. ملیر سعود آباد میں بینک سے تنخواہ لے کر آنے والے سرکاری ملازم کو گھر کے باہر گولیاں مار دیں. رپورٹ کریں گے محمد آصف خان. کھینچ کے وہاں لے گئے, ان کو ایک سینے میں مارا تو بھائی وہاں پہ آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے تھے. ملیر سعود آباد کے رہائشی 55 سالہ حیدر رضا سرکاری اسکول میں ملازم اور رکشہ چلا کر گھر کی کفالت کرتے تھے. بینک سے تنخواہ لے کر گھر کی دہلیز تک پہنچے ہی تھے کہ ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی. مزاحمت پر گولی مار کر قتل کر دیا. سعود آباد بینک گئے, وہاں سے انہوں نے چیک کروا کے وہاں سے نکلے تو لڑکے ان کے پیچھے لگے. وہاں سے آئے یہاں پہ بھائی کو ان کی ہاتھاپائی ہوئی ہے. ایک فائر یہ لگا دیوار پہ, بھائی کو کھینچ کے وہاں لے گئے, ان کو ایک سینے میں مارا تو بھائی وہاں پہ آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے تھے. مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ علاقے میں ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن چکی ہیں. پولیس کو بھی کئی بار آگاہ کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. پرسوں کی بات ہے کہ وہ کونے میں سے لڑکوں کے بچوں کے موبائل چھین کے بھاگ گئے, لے گئے. اسلحہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. کراچی میں ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں میں مزاحمت پر اب تک کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. سید حیدر رضا کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے. اس واقعے میں ملوث جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کیا جائے. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ محمد آصف خان, ARY نیوز کراچی. سکھر کا نواں گوٹ, نام کا نواں, دکھنے میں کھنڈرات جیسا. گڑھوں اور مٹی کے بیچ کہیں کہیں سڑک کے آثار ہیں. مسائل سے تنگ مکین علاقہ چھوڑ کر جانے لگے ہیں. ناصر جعفری کی رپورٹ. جوڑ کے متبانہ اپیل کرتا ہوں, خدارا ہماری باتوں کو جو نا سنجیدہ لیں. ووٹ لینے کے ٹائم پر آ جاتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو ہمیں دو, ہم کس کو ووٹ دیں. دن گزرے سال بدلے, نہ بدلی تو نواں گوٹ کی حالت زار نہ بدل سکی. اس کو تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں اس کنڈیشن میں روڈ. یہ کئی حادثات ہو چکے ہیں, کئی بار جا کر اپلیکیشنیں بھی دی ہیں, بہرحال کوئی اس کی سنائی نہیں ہو رہی ہے. کئی سالوں سے یہ پہلے ڈریننگ سسٹم کا مسئلہ تھا, ابھی روڈ کا یہ حال ہے. لوگ کافی جو ہے نا اپنا مکان چھوڑ کے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے ہیں. پریشان علاقہ مکین کہتے ہیں کہ سیاسی اختلافات کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے. روڈ ٹوٹے پڑے ہیں, گٹر کے منہ کھلے پڑے ہیں, کئی خواتین گر گئی ہیں, کوئی ہماری نہیں سنتا ہے. یہ سیاست میں نواں گوٹ کو ڈال دیا. جی ہاتھ جوڑ کے متبانہ اپیل کرتا ہوں, خدارا ہماری باتوں کو جو نا سنجیدہ لیں. آئندہ ووٹ لینے کے ٹائم پر آ جاتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو ہمیں دو, ہم کس کو ووٹ دیں. ہمارے حکمران جو ہے نا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تباہ حال سڑکوں کے باعث حادثات معمول بنے ہوئے ہیں, جبکہ کاروبار سمیت معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی اثر نو تعمیر کے ساتھ دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین شاہ ولی خان کے ساتھ ناصر عباس جعفری, ARY نیوز, سکھر. انٹرنیشنل باکسر عامر خان کی اہلیہ اور ماڈل فریال مخدوم کو فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر دھمکیاں ملنے لگیں. فریال مخدوم نے دھمکی آمیز پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا. میسج میں لکھا گیا وہ اسرائیل کو سپورٹ کریں اور فلسطینیوں کی حمایت بند کر دیں تو انہیں بہترین انعام سے نوازا جائے گا. لیکن باز نہ آئیں اور مسلسل فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ کرتی رہیں تو پھر انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز.